کراچی میں فضائی آلودگی نے سانس لینا مشکل بنا دیا۔ شہر قائد اس وقت کن مسائل کی وجہ سے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آگے ہے، وجہ جانیں گے کراچی سے فروا علی کی رپورٹ میں۔ زہریلی فضا میں سانس لے رہا ہے کراچی۔ وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ گاڑیوں سے اٹھتا دھواں، آلودگی پھیلاتی فیکٹریاں، جگہ جگہ جلتے کچرے، بظاہر یہ معمولی بات ہے، لیکن یہ سب آپ کی ذہنی و جسمانی صلاحیت کو متاثر کر رہی ہیں، آپ کو دماغ، سانس، دل اور دیگر مرض میں مبتلا کر رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں فضائی آلودگی کی میٹرولوجیکل وجہ ہوا کی سمت کی تبدیلی کو قرار دیا۔ ہر سال اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ ٹرانزیشن منتھ ہوتا ہے، سمر ختم ہو کے اور آٹم خزاں کا موسم چل رہا ہوتا ہے، وہ ختم ہو کے ونٹر اس کے بعد شروع ہوتی ہے نومبر میں۔ تو اس ٹرانزیشن منتھ میں سی بریز یا جو ساؤتھ ویسٹرلی ونڈز ہیں وہ بند ہونے لگتی ہیں، اور نومبر میں اس کے بالکل اپوزٹ نارتھ ایسٹرلی ونڈز جو کہ صحرائے تھر سے ہو کے آتی ہیں، وہ ہوائیں اس وقت کراچی میں اس پورے پیریڈ میں چلتی ہیں۔ یہ ان کی وجہ بھی ایک ایئر کوالٹی کا خراب ہونا اور جو بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ سلفر، زنک، کاربن، سیسا اور لوہے کے باریک ذرات بڑی مقدار میں موجود ہیں جو نقصان کا باعث ہیں۔ میں پرٹیکولیٹ میٹر، کاربن مونوکسائڈ، یہ ٹاپ آف دی لسٹ 2 کرائٹیریا ایئر پالوٹنٹ جو کراچی میں وافر مقدار میں ہمیں ہر دفعہ ملتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ ہی ملتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کراچی کی خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ جو سردیوں کا جو سیزن اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں یہ انتہائی خطرناک اس طرح سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ فریز ہو جاتے ہیں، کلاگ ہو جاتے ہیں، اور لو ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ہے وہ پھر سانس کے ذریعے جو ہے ایئر میں جب آپ اس کو انہیل کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈیز میں جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہوا کے معیار کا زمین کی آب و ہوا اور ماحولیاتی نظام سے گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماحول کو صاف کرنے کے لیے نہ صرف حکومتی سطح پر نئی پالیسیاں ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر طرز زندگی تبدیل کرتے ہوئے ماحول دوست ہونے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین علی مشرف کے ساتھ فروا علی، سما، کراچی۔ تو اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے رابطہ کیا نگراں وزیر ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سندھ ارشد ولی سے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ ارشد ولی صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ سندھ میں ماحولیات کے نگراں وزیر ہیں، بہت اہم ذمہ داری ہے، آپ نے اب تک کیا دیکھا؟ گزشتہ 5 سال کے دوران فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا مجھ سے۔ جو میں نے چیز نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دونوں سائڈ سے دیکھی جانی چاہیے۔ صرف اگر ہم گورنمنٹ کو کہیں کہ جی گورنمنٹ نے کیا اس کے اوپر، تو گورنمنٹ کے رولز اور قانون یہ تو سارے بنے ہوئے ہیں، مگر جس وجہ سے یہ قانون بنائے گئے ہیں اور جن کے لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں ان کے اوپر بھی اتنی ذمہ داری آتی ہے کہ ان قانون کے اوپر عمل کرے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ قانون پر جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے اس قانون کے اوپر تو وہ معاشرے میں کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی۔ پچھلے 5 سالوں میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صرف گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو اور عوام گورنمنٹ کو بلیم کر رہی ہے۔ یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے۔ جی ارشد صاحب، یہ بھی کہے گا کہ محکمہ ماحولیات کے ماتحت سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی بھی ہے، اس کی کارکردگی ابھی تک کہیں دکھائی نہیں دے رہی، آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیپا کی کارکردگی میں نے خود ایکسیپٹ کی ہے کہ جس سٹینڈرڈ کے اوپر اور جس سپیڈ کے ساتھ اس کو چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چل رہی۔ اس کی وجہ جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ دونوں سائیڈ ہے، انہوں نے بھی عمل کروانے کی کوشش کی لیکن جنہوں نے عمل کرنا تھا انہوں نے بھی عمل نہیں کیا سامنے سے۔ کسی بھی اچھے معاشرے کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک عوام ہوتی ہے، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹے گا تو وہ معاشرہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو جس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے وہ امپلیمنٹ ہونے نہیں دے رہا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال ایسا ہے کہ جو ہر شہری پوچھ رہا ہے کراچی کا، یہ فرمائیے فضائی آلودگی کی زد میں کراچی اس قدر کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ میں کسی کو اس میں الزام نہیں دینا چاہتا،
لیکن جو آلودگی پھیلا رہا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آلودگی کو کم کرنے میں حکومت کی مدد کرے. حکومت کے پاس لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں اور ہم ان لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ یہاں پہ نہیں ہیں. جتنا ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے, جتنا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے, اس پیسوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے اس جگہ پر استعمال ہو. لیکن اگر یہی چیز ہمارے لوگوں کے اندر بھی آئے اور اس شعور کے ساتھ کہ جی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم فضائی آلودگی کریں, کم سے کم چیزوں کو خراب کریں, تو وہ چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اس وقت بدقسمتی سے یہ سوچ ہمارے اندر ہے نہیں, جس کو ہمیں ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. نگراں وزیر سندھ ارشد ولی صاحب بہت شکریہ, آپ اس سلسلے میں ہمیں وقت دے رہے تھے, ہم سے بات کر رہے تھے.